أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله۔ اور اے نبی، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، تو آپ فرما دیجئے کہ حیض ایک گندگی اور ناپاک چیز ہے، لہذا تم عورتوں سے حیض کی حالت میں علیحدہ رہو اور تم ان سے قریب بھی مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائے تو تم عورتوں کے پاس آؤ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور پاک باز رہنے والوں سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیات میں نکاح کا تذکرہ تھا کہ ایمان والے مرد مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرے اور مسلمان عورتوں مشرک مردوں سے نکاح نہ کرے۔ اب آیا عورت سے جماع اور ہم بستری کرنے کا مسئلہ۔ تو مدینہ کے اندر چونکہ ہر طبقے کے لوگ تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ عورت حالت حیض میں ہوتی تو اس کا کمرہ ہی الگ کر دیتے تھے، وہ الگ کمرے میں رہے، اس کے ساتھ رہتے بھی نہیں تھے، اس کو ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے۔ اور عیسائیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ اسی حالت میں وہ ہم بستری تک کرتے تھے۔ تو صحابہ کے درمیان یہ بڑا عجیب اور پیچیدہ مسئلہ تھا، اس لیے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ حیض کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے، اللہ کا کیا حکم ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ان کے سوال کو نقل کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں۔ یہ اہم مسائل ہیں، عورتوں کے مسائل میں سب سے اہم مسائل حیض اور نفاس کے مسائل ہیں۔ عورت کو جو خون آتا ہے وہ 3 قسم کا خون ہے۔ ایک بیماری کا خون جس کو شریعت کی اصطلاح میں استحاضہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے ہر ماہواری جو مہینے کے اخیر میں کچھ دن متعین ہوتے ہیں عورتوں کے، جس کو حیض کا خون کہا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم کا خون ہے نفاس کا خون، بچے کی ولادت پر عورت کو جو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون کہا جاتا ہے۔ تو ایک بیماری کا، ایک حیض کا اور ایک نفاس کا۔ بیماری کا خون کا حکم سیم وہی ہے جیسے انسان کو بدن کے کسی اور حصے سے خون نکلے، نکسیر پھوٹی ہے یا بدن کے کسی حصے سے خون نکلا ہے تو خون کو صاف کرو، بدن کے جس حصے پر خون نکلا گیا اس حصے کو دھوو، کپڑے پر اگر لگ گیا ہے تو اتنا حصہ دھو دو، اور اگر خون اتنی مقدار میں نکلا ہے کہ بہنے لگا ہے تو پھر وضو بھی ٹوٹ گیا ہے، وضو بھی کرو۔ جیسے نکسیر پھوٹی ہے تو انسان کا وضو ٹوٹ گیا، بدن کے جس حصے پر خون لگا ہے اس کو پاک کرو، کپڑے پر لگ گیا تو اتنا حصہ پاک کر لو۔ لیکن نماز اس حالت میں معاف نہیں ہے۔ ہاں البتہ کوئی اتنا معذور ہو گیا کہ پیشاب کے قطرے ٹپک ہی رہے ہیں، جیسے مثانہ جن کا کمزور ہوتا گیا تو تھیلی لگاتے ہیں، تو اسی طریقے سے کسی کو خون نکل ہی رہا ہے تو یہ بیماری کا خون ہے، اس کو اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ وہ وضو کر کے 5 منٹ میں اپنی فرض نماز ادا کر سکے۔ تو اس کے لیے معذور کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے کہ وہ نماز کا جب وقت شروع ہو جائے اس وقت وضو کر لے اور اسی حالت میں وہ نماز پڑھ لے، چاہے خون کے قطرات یا پیشاب کے قطرات نکل رہے ہو۔ اب جب وہ نماز کا وقت نکل جائے اور دوسری نماز آئے تو اب اس کا وضو ٹوٹ گیا، لہذا مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوا تو اس نماز کے لیے مستقل الگ وضو کرنا ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، اب وہ وضو ٹوٹ گیا، اب اس کو عشاء کی نماز کے لیے مستقل الگ وضو کرنا ہے۔ تو معذور کے لیے شریعت نے یہ رخصت دی ہے۔ تو یہ بیماری کا خون اگر عورت کو آ رہا ہے تو اس کو تو روزے بھی رکھنا ہے اور نماز بھی ادا کرنا ہے، معاف نہیں ہے۔ دوسرے نمبر کا خون ہے حیض کا خون، اس کی مدت کم سے کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اب یہ بات معلوم ہونے کے بعد اگر عورت کو خون آیا اور 2 دن تک آیا پھر خون بند ہو گیا، اب اس عورت نے نماز چھوڑ دی ناپاکی کا خون سمجھ کر کے، حالانکہ وہ 3 دن سے کم آیا ہے،
تو جتنے دن اس نے نماز چھوڑی ہے ان نمازوں کی اس کو قضا کرنا ہے، اور روزے بھی چھوڑے ہیں تو روزوں کو بھی قضا کرنا ہے، کیونکہ ماہواری کا خون کم سے کم 3 دن یا اس سے زیادہ آئے گا، لیکن 3 دن سے کم ماہواری کا خون نہیں آتا۔ اگر اس سے کم آئیں گے تو سمجھ لو بیماری کا خون ہے، اگر جسم میں کوئی رگ خراب ہوتی ہے تو خون بہتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک۔ سمجھ لو کہ اگر عورت کو 10 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے، تب 10 دن کے بعد جو خون آ رہا ہے وہ بیماری کا خون شمار ہوگا، لہذا اب نماز پڑھنا شروع کر لے گے۔ بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہے 3 دن سے زیادہ اور 10 دن سے کم، کسی کو 5 دن کی عادت ہے، کسی کو 6 دن کی عادت ہے، کسی کو 7 دن کی عادت ہے، لیکن کبھی کبھار عادت بدلتی بھی جاتی ہے، اس لیے عورتوں کے مسائل جاننا بہت ضروری ہے۔ فور ایگزامپل، ہر عورت کو ہر مہینے 5 دن خون آتا ہے، کسی دن اتفاق ایسا ہوا کہ 2 دن مزید خون آیا، تو سمجھ لو کہ اس عورت کی عادت بدل گئی ہے، اب 5 کے بجائے 7 دن ہو گئی۔ لیکن ایسا ہوا کہ گزشتہ مہینے 5 دن خون آیا تھا، اب اس مہینے میں اس دن بڑھاتے ہوئے اتنا خون آیا کہ 11ویں دن بھی خون آیا ہے، تو اب سمجھ لو 11ویں دن جو خون آیا ہے وہ حیض کا خون تو ہو نہیں سکتا، بلکہ بیماری کا خون ہے۔ لیکن یہ کتنے دنوں کا بیماری کا خون ہوا گیا؟ 6 دنوں کا بیماری کا خون ہوا، کیونکہ گزشتہ مہینے سے پتا چل گیا کہ اس کے جو حیض کا خون ہے وہ 5 دن ہے، اس مرتبہ جو مزید خون آیا اور 10 دن سے بھی بڑھ گیا، تو عادت کا خون حیض کا خون ہوگا، اتنے دنوں تک نماز معاف ہوگی، اس سے اوپر جو خون آیا گیا 6 دنوں کی نماز اس کو قضا کرنی ہوگی۔ اس لیے یہ مسائل بہت اہم ہے۔ اور تیسری قسم کا جو خون ہے وہ نفاس کا خون ہے۔ بچے کی ولادت کے بعد عورت کو جو خون آتا ہے اس کی کم سے کم مدت کوئی متعین نہیں ہے، 1 دن بھی آ سکتا ہے، آدھا دن بھی آ سکتا ہے، 4 دن بھی آ سکتا ہے، 10 دن بھی آ سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی مقدار ہے 40 دن۔ 40 دن کے بعد بھی اگر عورت کو خون آ رہا ہے تو سمجھ لو اب یہ بیماری کا خون ہے، اس میں نماز بھی معاف نہیں، روزے بھی معاف نہیں ہے۔ تو یہ 3 قسم کا خون ہے۔ تو حیض کے بارے میں کیا حکم ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اذى، وہ گندگی ہے۔ اس لیے عیسائیوں کی طرح بالکل یہ نہیں کہ اس حالت میں تم ہم بستری اور جمع کر بیٹھو، قطعاً یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہودیوں کی طرح یہ بھی نہیں کہ اس عورت کو الگ کمرہ دے دو اور اس کو ہاتھ تک نہ لگاؤ۔ روٹی کون پکائے گا گھر میں؟ اگر حیض والی عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو سارے برتن ناپاک، سارا بستر ناپاک۔ ہمارے یہاں غیروں کے توہمات نے جنم لے لیا، معمولی بات کے وہم پیدا ہوتے ہیں۔ جس کمرے کے اندر ہم بستری ہوئی اس کو پورا صاف کرتے ہیں، چادر، روم پورا صاف کرنا، کوئی روم وغیرہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ ہم بستری سے فارغ ہوئے، اگر کپڑے پر قطرہ لگ گیا تو کپڑا پاک کر لو، پورا روم پوچھا لگا کر کے، جھاڑو لگا کر کے صاف کرنا اتنی مشکل ہماری شریعت نہیں ہے۔ اس لیے اس شریعت کے اندر اعتدال ہے کہ عیسائیوں کی طرح بالکل آوارہ بھی نہیں ہونا ہے کہ ہم بستری کر بیٹھے، اور یہودیوں کی طرح یہ بھی نہیں کہ عورت کو بالکل علیحدہ کر دے دے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کمرے میں تشریف لائے اور آپ کو ٹھنڈی بج رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ تمہارے گھٹنے کا جو کپڑا ہے وہ اوپر کر لو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھٹنے کا کپڑا اوپر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخسار مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر رکھا، اور اپنا سینے مبارک بھی آپ کی ران پر رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ میں حیض کی حالت میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا حرج ہے؟ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانپ لیا جھک کر کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی کم ہو گئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کو اسی حالت میں نیند بھی آ گئی۔ تو معلوم ہوا کہ حیض کی حالت میں صرف ہم بستری نہیں کر سکتے، باقی عورت کے اوپر والے تمام حصوں سے اگر انسان فائدہ اٹھانا چاہے تو شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن جس آدمی کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو،
وہ عورت کا اس حصے سے کپڑا ہٹا کر کے فائدہ حاصل نہ کرے، ورنہ وہ گناہ تک پہنچ جائے گا، اس لیے اس کے لیے احتیاط کی بات ہے۔ باقی اگر بدن کے دوسرے حصے سے اگر لذت حاصل کرنا چاہے تو حالت حیض میں ممانعت نہیں ہے۔ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کی حالت میں عورتوں سے علیحدہ رہو، یعنی جیما مت کرو، باقی اوپر اور نیچے کے حصے سے اگر فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور تم ان سے قریب بھی مت جاؤ، مطلب مباشرت جمع ہم بستری مت کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ عورت اگر 10 دن سے کم پر پاک ہوتی ہے تو اس سے ہم بستری اس وقت کریں گے جب وہ غسل کر لے، لیکن اگر 10 دن پر پاک ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ 10 دن جس عورت کو خون آتا ہے وہ ہمیشہ اچھی طرح پاک ہو جاتی ہے، تو غسل سے پہلے بھی اگر اس سے ہم بستری کریں گے تو اس کی اجازت ہے، جو 10 دن پر پاک ہوتی ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب عورتیں پاک ہو جائے تو تم ان کے پاس آؤ اس انداز سے جس انداز سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے، یعنی آگے کے راستے میں آنا ہے، پیچھے کے راستے میں ہم بستری کرنا یہ قوم لوط کا عمل ہے، اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے۔ دوسری بات، کب آنا ہے؟ جب عورت کی شرمگاہ حیض کے حالت میں ملوث نہ ہو، اس وقت آنا ہے، اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے، غلبہ شہوت کی وجہ سے وہ گناہ میں اگر مبتلا ہو گیا اور ناپاکی کی حالت میں اگر عورت سے ہم بستری کر لی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے سامنے توبہ کرے۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ صدقہ وغیرہ کرنا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اصل تو ہے توبہ اور استغفار، لیکن یہ بھی تذکرہ روایت میں ملتا ہے کہ 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کر لے۔ 1 دینار کب کرے؟ جب خون سرخ ہو، یعنی ابتدائی ایام چل رہے ہو، اس وقت اگر ہم بستری کر لی ہے تو 1 دینار صدقہ کرے، اور اگر آخری ایام چل رہے جس میں خون پیلا ہو جاتا ہے اور اس وقت ہم بستری کی ہے تو اس وقت آدھا دینار صدقہ کرے۔ لیکن یہ واجب اور فرض حکم نہیں ہے، مستحب ہے۔ صدقہ کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اصل حکم ہے کہ توبہ اور استغفار۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ تعالیٰ پاک بازوں کو پسند کرتے ہیں، یعنی اصل میں تو انسان نظافت پسند ہونا چاہیے کہ پاکی کی حالت میں عورت سے ہم بستری کریں، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ ایسے محل میں ہم بستری کریں جو پاک باز جگہ ہے، پیچھے کی جگہ ہے جو غلاظت کی جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے، تو جو لوگ بھی پاک باز ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، بیج کھیت کے اندر ہی ڈالا جاتا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کتنے شاندار انداز میں گفتگو کرتا ہے۔ کسان جو قیمتی بیج کھیت میں ڈالنے کے لیے خریدتا ہے وہ عام میدانوں کے اندر ڈال کر ضائع نہیں کرتا، بلکہ کھیت میں ڈالتا ہے اور پورا انتظام کرنے کے بعد ڈالتا ہے۔ تم بھی اپنا بیج کھیت میں ڈالو جہاں سے تم کو پیداوار ملنے والی ہے۔ کسان بیج کھیت میں ڈالتا ہے تو امید ہوتی ہے غلہ ملے گا، پھل ملیں گے، تو تم اگر عورت سے ہم بستری کر رہے ہیں تو صرف شہوت پوری کرنا مقصود نہ ہو، بلکہ تمہیں اس بیج کا پھل بھی ملنا چاہیے، یعنی اولاد مقصود ہو، ورنہ اپنی جنسی خواہشات تو جانور بھی پورے کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں فرمایا کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو محبت دینے والی اور زیادہ اولاد جننے والی۔ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، کل قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت پر میں فخر کروں گا۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تم اپنے کھیت میں آؤ جہاں سے آنا چاہو، یعنی بیٹھ کر، لیٹ کر، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، کسی بھی طریقے سے تم آ سکتے ہیں، لیکن آنا اپنے کھیت میں ہے، اس کے علاوہ اور کسی طریقے سے نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من اتی امرأة فی دبورها، ملعون ہے وہ شخص جو اپنی عورت کے پیچھے والے حصے کے اندر ہم بستری کرتا ہے، اس پر لعنت ہے، اللہ رب العزت فوری طور پر اس پر عذاب اتارتے ہیں۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے کچھ آخرت کے لیے ذخیرہ بھی کر لو۔
یعنی ہم بستری سے مراد نیک اولاد کو وجود میں لانا جو تمہارے جانے کے بعد تمہارے نیک نام کو روشن کرے، دین کی تعلیم حاصل کر کے لوگوں تک پہنچائے، اور تمہارے حق میں تمہارے جانے کے بعد تم کو ایصال ثواب کرتی رہیں اور تمہارے حق میں دعا بھی کرتی رہیں۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو۔ یہ معاملہ بہت نازک ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ بے شک تمہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے۔ کیا کیا اعمال تم نے کیے کہ اس کا حساب تمہیں اللہ کو دینا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو ایمان والے ان حرام کردہ چیزوں سے بچے رہتے ہیں ان کو بشارت بھی دو کہ اللہ تمہیں ان پاک باز لوگوں میں شامل ہونے کی وجہ سے بہترین بدلہ بھی دے گا۔ آگے قسم کے تعلق سے آیات ہیں، انشاءاللہ ان کا تذکرہ کل کر۔ سبحان